کرنا ہے جی میں قرآن و حدیث دے تابع ہوئے یا تاریخی واقعہ بھی بیان کرے یا باسند و واقعہ ثابت ہوئے تب بیان کر دے. جھوٹے کسے کہانیاں والی حدیث دا مزاج نہیں کہ بندہ جھوٹ بیان کیتی جائے اور کہی جائے. میں ایک دفعہ سفر کر رہا سا محرم الحرام میں بس بیٹھا تو پتا ہے محرم الحرام میں گانے شانے بس نہیں چل دے کیونکہ حرمت والا مقدس مہینہ تے رمضان چلتے رہتے ہیں. ادھر جناب محرم الحرام کا مہینہ ہوئے تو پھر گانے شانے بند ہونے. تو ایک مولوی لگا ہوں تو خیر مر گیا حفظ آباد اسی مر گیا اللہ تعالیٰ نپٹے جویں دا ہے سی مر گیا. وہ شہادت پہ بیان کرے تو شہادت تو میں سنی تھی یقین جان میں ترس آیا ترس. میں خیر وہ حفظ آباد گیا تے نال مسجد نال ہی علی سندھ قریب مسجد سی اتنے میں تقریر کی تھی. میں آ کے والا ایک میں تمہیں واقعہ سناؤں پھر میں سنا چھڈیا. تو میں آگے بعد سویرے پوچھا جی با مولوی صاحب پڑھیا کتنے جے ویکھیا کتنے جے تے کیا کیویں جے. کہنے لگا میں حضرت مسلم بن عقیل دے دو شہزادے حضرت اون محمد جڑ کہنے لگا میں انہوں دی شہادت پڑھنا. وہ شہادت پہ پڑھے تو کہنے لگا قاضی شریح رحم اللہ دا تذکرہ کر کے کہنے لگا کہ حضرت قاضی شریح نے حضرت مسلم بن عقیل دے دو بیٹے اون محمد نو لیا. کہنے لگا چلو ترس کیتا رحم کیتا کہ میں انہوں مکے دے کدے راستے دے چھوڑ آوا کوئی قافلہ جا رہا ادھر ملا دیا. حج دا موسم سی قافلے جا رہے کسی قافلے نہ مل جائے گا. فرمان لگے کہ میں قاضی شریح نے حضرت اون محمد نو لیا جو ٹریا نہ ٹر پہ نا تے رات دا دیرا سی رات دے چھپ کے حضرت قاضی شریح نے اون محمد دو مسلم عقیل دے بچے نو لیا اور کوفے شہر چوں باہر نکلے تے کہنے لگا پھر کی ہویا اگے جا کے نا. قاضی شریح کہنے لگا میں اون محمد میں اگے جا نہیں سکدا تسی اکلے چلے جاؤ اگے کوئی نہ کوئی قافلہ جا رہے کسی قافلہ مل جانا. قاضی شریح واپس آ گیا. دوئیں بچے جا رہے ہیں اون محمد سنیو ذرا سینے تے ہاتھ رکھیا پھر کی ہونے لگا. دوئیں بچے نے دو شہزادے نے اون ایک محمد دونوں جا رہے ہیں پھر کی ہویا پھر اگے جناب ایک قافلہ دور جا رہا سی رات دا اندھیرا سی رات دی تاریکی تیسرا بندہ نال کوئی نہیں سی. پھر کی ہویا ایک بچہ ڈگ جاندا سی دوجا چک لیندا سی پھر وہ ڈگ جاندا سی پھر دوسرا چک لیندا سی. رات دا اندھیرا سی تیسرا بندہ ویکھن والا کوئی نہیں سی. ایک ڈگ جاندا سی دوجا چک لیندا سی. پچھو کی ہویا پچھو ابن زیاد دی فوج آ گئی. وہ بچے نہ ویکھ کے ڈر کے درخت تے چڑھ گئے. اے جناب فوجی آ گئے درخت اتار کے دو شہزادے نے شہید کر دیتا. کی پوچھ دے ہو سنیو ذرا سینے تے ہاتھ رکھا ہے. دو بچے سن رات دا اندھیرا سی تیجا بندہ ویکھن والا کوئی نہیں سی. ایک ڈگ جاندا سی دوجا تے میں اگر تانوں کنے دسیا ایک ڈگ جاندا سی دوجا رات دا اندھیرا سی تیجا بندہ کوئی نہیں سی. ہن کون پوچھے وہی پوچھے الا من اللہ بقلب سلیم جنہوں اللہ نے عقیدہ توحید عطا فرمایا جنہوں اللہ نے کوئی غیرت عقیدہ توحید سمجھ عطا فرمایا. وہ پوچھ رہا ہے کہ حضرت جی جدوں رات دا اندھیرا سی تیجا بندہ کوئی نہیں سی تے دوئیں بچے سن تے ایک ڈگدا سی دوجا چک لیندا سی پچھوں فوج آ گئی انہاں پھڑ کے شہید کر دیا. دس سی تینوں کنے دسیا بھائی ایک ڈگ جاندا سی. ہن ایک ڈگے نہ تے رونا کیویں آئے ہن ایک ڈگنا تے رونا آنا ہے نا. ایک ڈگ جاندا سی دوجا چک لیندا سی. سنیے قرآن نے جناب شہداء عظمت تذکرہ کیتا ہے. قرآن نے کی فرمایا ہے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ دے بندو جڑا اللہ دے راہ میں شہید ہو جان مردہ نہ کہو او زندہ نے. کہنے جی زندہ نے. میں کہ ہاں زندہ نے. کہنے لگے پھر منیا جے نہ زندہ نے. میں کہ ہاں زندہ نے لیکن کتھے دوسرا مقام فرمایا بل احياء عند ربهم. او زندہ نے کتھے دنیا چ نہیں زندہ. دنیا زندہ نہ ہون دی دلیل کی ہے شہید دی بیوی بیوہ ہوں دی شہید بچے شہید دی وراثت تقسیم ہوں دی. یہ دا مطلب ہے دنیا زندہ نہیں. یہ عقلی دلیل ہے. نقلی دلیل تے غور کیجئے. صحیح البخاری دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا جدوں شہید بندہ جنت جاندا رب پوچھدا سنا جنت کیسی. اللہ جی بڑی پیاری ہے. فرمایا کوئی تیری خواہش کہنا ثم اویا اللہ من زندہ کر. رب نو کہنا چاہیے سی نا تو زندہ کیوں ہونا منگنا ہے تو تے پہلے ہی زندہ ہے. سما ہو یا سما اقتل پھر زندہ کر پھر شہید ہوا پھر زندہ کر پھر شہید ہوا. اے قرآن دی آیت ہے. وہ زندہ ہے حدیثاں دی. وہ زندگی منگدا ہے. وہ زندہ جنت ہے تے دنیا زندگی منگدا ہے لیکن اللہ عطا کر. رب آندا نہیں میرے بندے تو دنیا جو نہیں جا سکتا ہے. تو واضح ہو گیا کہ شہید زندہ ہے لیکن دنیا زندہ نہیں جنت کے اندر زندہ ہے. قرآن نے اہل بیت کی عظمت بیان فرمائی ہے. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک حدیث تے غور کرنا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی فرمان روایت جامع ترمذی اندر ہے. فرمایا ایک دفعہ میں نے ماں نے کیا حذیفہ کدے نبی پاک کول گیا
فرما اما جی نبی پاک تے جانا تے نصیب ہوندا نماز پڑھنے واپس آ جانے دنیا دے کام کاج مصروف ہے فرما بیٹا نہیں اج تو جا نبی پاک کول بہ میرے واسطے بھی دعا کروا اپنے واسطے بھی دعا کروا حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں آیا مغرب کی نماز نبی پاک پیچھے پڑھی لیکن آپ نماز پڑھ کے نفل پڑھنے شروع کر دیندے نے میں انتظار کرتا رہا پھر کی ہویا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرمایا مغرب عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا میرے مابو نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے عشاء دی نماز پڑھان تو بعد اپنے گھر ول چلے نے میں آپ دے پیچھے چل پیا نبی پاک آگے جا رہے ہیں میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں نبی پاک نے فرمایا میرے پیچھے کون آ رہا ہے کہ حذیفہ بن یمان تے نہیں جی ہاں مابو حذیفہ بن یمان وہاں فرمایا حذیفہ اللہ تیرے تے رحمت کرے تیری ماں تے رحمت کرے حذیفہ فرماتے نے میں دعا سن کے واپس پلٹیا نبی پاک نے پچھوں بلایا حذیفہ کدھر جا رہے ہیں فرمایا محبوبہ جی اپنے واسطے ماں واسطے دعا کروان آیا سا میرے واسطے بھی دعا ہو گئی میری ماں لئی بھی دعا ہو گئی ہے لہذا میں واپس جا رہا فرمایا حذیفہ جی آیا یہ حدیث سن کے جا محبوبہ کیڑی حدیث ہے فرمایا میرے حذیفہ اج اسمان تک فرشتہ زمین تے آیا ہے یہ پہلی دفعہ زمین تے اترا اج تک زمین تے نہیں آیا کیوں آیا ہے اے فرشتہ کہندے اللہ میں زمین تے جانا چاہنا رب نے پوچھا کیوں جانا چاہنا ہے اللہ جی کوئی مقصد ہے تیرے آخر نبی دا دیدار کرنا چاہنا تیرے نبی نو سلام کرنا چاہنا رب نے فرمایا جا میرے فرشتے زمین تے اتر جا اترن لگا رب نے فرمایا میرے فرشتے جا ہی رہے ہیں جی اللہ جی جا رہے ہیں فرمایا میرا بھی پیغام دے دینا محبوب نو اللہ جی تہاڈا کی پیغام ہے فرمایا میرے نبی نو فرما دینا ہے محبوبہ تہاڈی بیٹی فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہوئیں گی اور تہاڈے دونے واسطے حسن حسین جنت ہے نوجوان دے سردار ہوں گے میں کہہ سکنا بدبختو ایسی کتاباں آگ لگا دو جو میرے حسن دے مقام نو گران ایسی کتاباں دریا برد کر دو جو میرے حسین دے مقام نو گران تو تاریخی حقائق لے کے تاریخی روایات لے کے حسین کی عظمت انکار کرنے میری جماعت دا مزاج تے ہے روایت حدیث بھی قبول نہیں کر دی جب تک سند صحیح نہ ہوئے تو تاریخ دی کتاباں دی بنیاد تے میرے حسین کی صحابیت انکار کرنے کوئی ظالم اٹھ کے آندے حضرت حسین صحابی نہیں کوئی اٹھ کے آندے حضرت حسین رضی اللہ تعالی چھوٹے جا بچے سن جناب تے انہاں نبی پاک نو ویکھیے کیویں ہو سکدا صحابی میں سوال کرنا صحابی واسطے عمر دا تعین تکیجیے ادھر اہل حدیثوں سنیے جناب تحقیق کرن تے آؤ تو کیسے کیسے جناب تسی گل کھلا دو ادھر جناب کو پیغام کیے جے حنفی سوال کرے کہ نابالغ بچہ امامت کرا سکدا یا نہیں تو حدیث بخاری پیش کرے 7 سال دا بچہ امامت کرا سکدے جے 7 سال دا بچہ پیغمبر دا صحابی ہو کے امامت کرا سکدے ادا مطلب ہے جے 7 سال دے بچے نو صحابہ دا امام ہون دا شرف حاصل ہے تے 8 سال دا تے 7 سال دا حسین صحابی بھی نہیں نابالغ بچہ امامت کرا صحابی روایت بخاری چے بلکہ آگے پڑھیے حضرت محمود بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم حدیث ہے سنیے نبی حضرت محمود بن ربی ایک ایسی اصولی حدیث جو مسلم دی اندر ہے فرماتے نے کہ میں چھوٹا جیسا میری عمر 5 سال سی محمود بن ربی فرماتے میری عمر 5 سال سی میں گزریا نبی پانو ویکھیا وضو فرما رہے نے آپ نے پیار نال وضو اندر کلی فرما رہے سن کلی واسطے پانی لے کے میں نالوں گزریا نبی پاک نے کلی دا پانی زمین تے سٹن دے بجائے میرے اتے سٹیا صحیح مسلم حدیث اس حدیث نو محدثین نے بیان کر کے ثابت کیتے کہ صحابی 5 سال تا ہوئے او دی روایت معتبر ہے کیونکہ محمود بن ربی نبی دا صحابیوں نے مصطفیٰ ایک انداز بیان فرمایا 5 سال دا صحابیوں نے انداز مصطفیٰ بیان کیتا ہے ایک محبت اخلاق دا ایک بہترین حدیث اور روایت بیان فرمائیے یہ 5 سال دا محمود بن ربی صحابی ہے حدیث بیان کرے تو معتبر ہے تو جن میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دی روایت معتبر کیوں نہیں میرے حسین رضی اللہ میرے حسن 8 سال دے تو کی فرماتے نے فرماتے نبی پاک نے فرمایا حسن جی محبوب جی فرمایا جدوں تم وطر پڑھ رہے ہو میں جی محبوب جی میں وطر پڑھ رہے ہوں پھر فرمایا تو آپ پڑھیا کر اللہم ہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت جڑی دعا حدیث روزانہ وطر ہی پڑھ دے ہو یہ دے راوی میرے حسن نے یہ حسن دی روایت مصطفیٰ کو بیان کردہ 8 سال دا حسن جی روایت بیان کرے کنو تے وطر لے سکتے ہو تے میرے حسین دی عظمت انکار کیویں ہو سکتا ہے
تسی تے حضرت حسن کو روایت لیندے ہو اللہ مادنی فی من ہدایت مانیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لوگوں عظمت اہل بیت تے غور کیجئے، میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شان مقام کی ہے۔ جناب امام البانی رحمت اللہ علیہ سلسلہ حدیث سے صحیح روایت لے آندی ہے، فرماتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان تے مقام، فرماتے ہیں نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت حسین ابن علی آ گئے، سیدنا حسن بھی نال نے، نبی پاک دے اوپر چڑھ گیا، آپ سجدے اندر نے، آپ نے سجدے نو لمبا فرما دیتا ہے۔ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا نبی پاک نماز مکمل فرمائیے، نماز مکمل کرنے تو بعد آپ نے حسنین نو چک لیا، اپنی جھولی اندر بٹھا لیا ہے۔ عشاء جو کہ وقت سی نا، کافی دیر نہ نبی پاک عشاء نماز پڑھاندے سن، فرمایا محبوب جی اجازت دیو نا تے میں حسن حسین نو چک کے گھر نہ چھڈ آواں۔ فرمایا لے جاؤ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ فرمایا دونوں چک لیا، جب چک کے باہر چلے آنا تے کی ہویا؟ آپ نے فرمایا میں سوچیا ابو ہریرہ اپنی طاقت تو کم زیادہ کر لئی کہ دوئیں نواسے نبی دے کدے گر نہ جان، راستہ ہموار نہیں کدے ٹھوڈا لگ جائے تے تو گر جائیں، اے زخمی ہو جان نبی پاک نو تے نہ گرنا بھی گوارا نہیں، جے زخمی ہو گئے تے نبی پاک پریشان ہوں گے۔ پر میں سوچے یہ میں کی کراں، واپس لے جاواں یا اگے لے جاواں، پر میں سوچ رہی پیا واں کی ہویا ہے، آسمان تو بجلی چمکی ہے، ساری گلی روشن ہو گئی۔ فرمایا جب تک میں حسنین اپنے گھر تک نہیں پہنچایا ساری گلی روشن رہی ہے، جنہاں دے بچپنے واسطے جنہاں دے گزرنے واسطے گلیاں روشن ہون، میں کیوں نہ کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، جتوں حسین گزرا ہے اس اللہ اس گلی روشن کر دیندا ہے۔